لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہ عز و جل جب کسی کی شان بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر خود ہی اہتمام فرماتے ہیں۔ جب حکم ہو گیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، تو پھر ساتھ شان بڑھانے کے لیے کہا الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کو جس کو وہ خود اجازت دے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اس کی رضا ہو۔ تو اللہ تعالی جو ہے یفعل ما یشاء، جو چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہیں جو شان دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ تو شفاعت کے باب میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں پر سخت اضطراب اور اجتحام کی کیفیت ہوگی۔ پس وہ لوگ یعنی اہل محشر کے کچھ نمائندے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ اشْفَعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیں اور جس کو وقار کو بلند فرمانا چاہیں اس کے لیے اہتمام فرماتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا جواب ہوگا لست لہا، اللہ اکبر، میں اپنے مرتبے کو اس مرتبے پہ نہیں پہنچا پاتا کہ اس کے حضور تمہارے لیے سفارش کروں، لیکن تم کو چاہیے کہ تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تم جاؤ کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاہِيم، کیوں؟ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَانِ، کیونکہ وہ تو اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ فَيَأْتُونَ إِبْرَاہِيم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُول، پھر وہ وہی بات کہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے یہی کہیں گے لَسْتُ لَهَا، یہ میرا مرتبہ نہیں ہے آج کہ میں تمہاری اللہ کے حضور سفارش کروں۔ ایسا کرو وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ، تم ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ، اللہ نے ان کو شان دی ہے کہ ان کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہیں گے۔ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، وہ کہیں گے نہیں نہیں میں بھی نہیں، میرا بھی آج یہ شان نہیں، میرا بھی آج یہ مرتبہ نہیں۔ تم ایسے کرو وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَىٰ، تم ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، وہ تو روح اللہ بھی ہے اور کلمت اللہ بھی ہے۔ فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، وہ کہیں گے نہیں نہیں میرا بھی آج یہ شان نہیں ہے، میرا بھی آج یہ مرتبہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کروں۔ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نام محمد آتا ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے لیے تو دونوں لب ایک دوسرے کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ میرے پاک رب نے نام ہی محمد ایسے رکھا ہے کہ بغیر لب سے جڑے نام ادا نہیں ہوتا، نام میں ہی محبت ہے۔ آئے ہائے اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہیں گے تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے۔ فَيَأْتُونِي، حضور کہتے ہیں پھر وہ میرے پاس آئیں گے اور پھر اپنا دعا بیان کریں گے کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کی درخواست کریں۔
حضور فرماتے ہیں پس میں کہوں گا میں اس کام کا ہوں، یعنی یہ میرا ہی کام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فاقول انا لہا، میں ہی ہوں جس کو اس کام کے لیے میرے رب نے اجازت دی ہے. فاستأذن علی ربی، پس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے حاضری دے دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے الہام فرمائیں گے. تو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ فاستأذن علی ربی، میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا. فیؤذن، وہ اجازت دے گا. فیؤذن لی، وہ میرے لیے اجازت دے گا. ویلہمنی محامد احمدہ بها لا تحضرنی الآن، پھر ایک خاص حمد ہوگی جو اس دن مجھے سکھائی جائے گی. میں وہ اپنے رب کی اس طرح تعریف کروں گا اور مجھ پر وہ الہام ہوگا کہ اس طرح تعریف کی جائے. تو اس وقت میں انہی الہامی محامد کے ذریعے اللہ تعالی کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اس وقت میں انہی الہامی محامد کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ اکبر. کیا سجدہ ہوگا ہے، کیا سجدہ ہوگا وہ. ایک لمحے کو سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَخِّرُ لَهُ سَاجِدًا، اپنے رب کے حضور میں سجدے میں ہوں گا. ساری خلقت کھڑی ہے. اللہ اکبر. میرا رب جلوہ افروز ہے اپنی شان کے مطابق. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب کے آگے سجدے میں ہے. آہا آہا. ایک لمحے کو سوچو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لمحہ کیا ہوگا. عبادت کا وہ ایک معیار ہوگا، ایک ایسا مقام ہوگا کہ جہاں اللہ ہے اور اس کا ایک عبد ہے. خالق اور مخلوق کا یہ جو ریلیشن شپ یہاں دیکھنے میں آئے گا وہ کہیں نہیں دیکھنے میں آئے گا. سب کھڑے ہیں دست بستہ اور محمد مصطفیٰ سجدے میں ہے اور رب کے آگے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کروں کہ وہ کیا سما ہوگا. مسند امام احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے. ایک ہفتے تک. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں پڑے رہیں گے؟ کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ شفیع المذنبین ہیں. اللہ اکبر. آپ شفاعت کرنے والے ہیں. جب ایک مقام دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو تو پھر اس کی شان بھی ویسے ہوتے ہیں، اس کے کام بھی ویسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا. کیا کلام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کلام ہے. یا محمد یا محمد ارفع رأسک. اللہ اکبر. یا محمد ارفع رأسک. یا محمد. دل کرتا ہے بس یہ 4 لفظ پڑھتا رہے بندہ کہ میرے رب نے کس شان سے، کس پیار سے، کس محبت سے اپنے حبیب کو بلایا. یا محمد ارفع رأسک. اپنا سر اٹھائیے میرے حبیب. اللہ اکبر. سر اٹھائیے. وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. اللہ اکبر. جو کہنا ہے کہہ دیجئے میرے حبیب، آپ کی سنی جائے گی. ان کی نہیں، آپ کی سنی جائے گی. اللہ اکبر. امتیاز دیکھیں نا، امتیاز اس کو کہتے ہیں. آپ کہیے سنی جائے گی. جو مانگنا ہو مانگیے دیا جائے گا.
اللہ اکبر. وسل تعطا, مانگیے دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو سفارش کرنا چاہے کیجئے, آپ کی مانی جائے گی. وشفع تشفع, حضور کہتے ہیں فاقول, میں کہوں گا یا ربی. اللہ اکبر. اس میں بھی ایک بڑا مزہ ہے نا, سب خاموش ہیں, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ایک تو یہ ہے نا کہ اجازت ہی نہیں ہے بولنے کی, اور کون بولے گا اس کے آگے, کون بولے گا اس کے آگے, کس کی ہمت ہے اس کے آگے بولنے کی, کون بول سکتا ہے اس رب ذوالجلال کے آگے. جب وہ کہے گا نا اس دن, ہاں بتاؤ پھر آج کس کا ملک ہے, کون بادشاہ ہے, لمن الملک, کس کا ملک ہے, تو چپ. جتنے یہ بادشاہ ہوں گے نا, یہ جو غرور کیے زمین پر اتراتے پھرتے, چپ. پھر اللہ عز و جل خود جواب دیں گے, میں بادشاہ ہوں, آج میرا ملک ہے. ادھر بھی میرا ہی ملک تھا جب تم بادشاہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو, حالانکہ تم تو فقیر تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا یملکون منہ خطابا, کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا, تو اس میں وہ اجازت دیں گے, ہاں میرے حبیب آپ فرمائیں. تو حضور کہتے ہیں فاقول, میں کہوں گا یا رب, اے میرے رب, امتی امتی. اللہ اکبر. کیا پیار ہے نا میرے حبیب کا, میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن بھی کہتے ہیں میری امت میری امت, میرے رب میری امت میری امت, یعنی میری امت پر آج رحم فرمائیے, ان کو بخش دیجئے. حضور کہتے ہیں پر مجھ سے کہا جائے گا جاؤ, اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو. پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا, یعنی کہ دل کے اندر جو کے دانے برابر بھی جس کا اندر ایمان ہوگا نا, اس کو نکال لاؤں گا. مجھے ایک بات تو سمجھاؤ یہاں پر کہ ایمان ہوتا کہاں ہے, دل میں ہوتا ہے. ایک نور بصیرت اس دن محمد مصطفیٰ کو عطا ہوگی کہ ایمان بھی ناپ لیں گے, ایمان بھی ناپ لیں گے. اللہ کہیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں جو کے دانے برابر بھی ایمان ہو اس کو جاؤ نکال لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاک نبی اس کو نکال لیں گے. پھر یہیں پر اکتفا نہیں کریں گے. حضور کہتے ہیں میں ایسا کروں گا اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آؤں گا, اور پھر انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا, اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا, کیونکہ حضور کی رحمت کا غلبہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا یا محمد ارفع رأسک, یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وہی بات, مانگیے کیا مانگتے آپ کو دیا جائے گا. فَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي, میں کہوں گا میرے رب میری امت میری امت. فَيُقَالُ انطلق, جائیے. فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِّنْ إِيمَانٍ. حضور کہتے ہیں کہ میں پھر سر اٹھاؤں گا اور مجھے کہا جائے گا کہ جائیے جائیے, اور جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو, جائیے اس کو بھی نکال لائیے. حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور ایسے کروں گا, یعنی کہ جن کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر نور ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پھر لوٹ آؤں گا, پھر ان سے الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا, اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا. بس مجھ سے فرمایا جائے گا یا محمد ارفع رأسک, یا محمد
آپ سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ یا ربی امتی امتی، میری امت میری امت، میرے رب رحم کر دے، انہیں معاف کر دے۔ مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی کہ جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا، اور اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ کے کرم کی طرف لوٹ آؤں گا اور انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا، اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، پر مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، جو کہنا ہو کہیے، آپ کی سنی جائے گی، جو مانگنا ہے مانگیے آپ کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہیں کیجئے آپ کی سفارش مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے اجازت دیجئے کہ ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام آپ کا نہیں ہے میرے پاک نبی۔ یہاں میرے رب کی رحمت قلبے میں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے پاک نبی یہاں آپ کا کام نہیں ہے، لیس ذالک لکا، پھر میرا رب فرمائے گا اس کی رحمت بھی تو جوش میں آئی ہے نا، ولیکن وعزتی وجلالی، ولیکن میرا رب کہے گا ولیکن وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، کہے گا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اور مجھے میری عظمت و کبریائی کی قسم، میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے وہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، تو بس، لیکن جہنم کا عذاب میرے بھائیوں اور بہنوں 1 کروڑویں سیکنڈ کے حصے کے برابر بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ موقع ہی نہ آئے کہ نکالے جائیں پھر داخل ہوئیں، ایسی داخل ہو جائیں، ایسی داخل ہو جائیں۔ حضور کی بصیرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو ایک بصیرت دیں گے کہ لوگوں کے ایمان تک دیکھ کر نکال لیں گے۔ پھر حدیث کے آخری حصے میں حضور اپنی امت کے لیے 3 دفعہ شفاعت فرمانے کے بعد چوتھی مرتبہ جب درخواست کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دے دی جائے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت توحید کو تو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لیے جو اعمال درکار تھے وہ ان کے پاس وہ بھی نہیں جتنے کی پہلے ابھی تک اجازت تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضور آخر میں ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجے کا مجرد ایمان اور توحید کا اعتقاد ہوگا، لیکن عمل خیر سے بالکل خالی ہوں۔ بخاری و مسلم ہی کی حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں غالباً اسی گروہ کے حق میں لم يعملوا خیرا خط کے الفاظ آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیس ذالک لکا، یعنی ان مسکینوں کو جہنم سے نکالنے کا کام میں نے آپ کے لیے نہیں رکھا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں، بلکہ یہ میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی اور میرے شان کے مطابق ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو خود انجام دیں گے۔ وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اس روایت میں اختصار سے کام لیا گیا۔ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس اختصار سے یہاں کام لیا ہے، چنانچہ اس حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور دوسری روایت بھی موجود ہے، جس میں
جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اہل محشر کا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانا بھی ملتا ہے، تو وہ ایک اور روایت ہے، اور اس میں صرف اپنی امت کے حق میں اللہ کے رسول کی شفاعت کا ذکر ہے، حالانکہ قرین قیاس یہ ہے کہ پہلے آپ عام اہل محشر کے لیے حساب اور فیصلے کی شفاعت فرمائیں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو یہ اختصاراً یہ حدیث، یہ اتنی طویل حدیث بھی اختصاراً ہے، سمرائزڈ ہے، چھوٹا فارم ہے، تو اس لیے اس کی تفصیل دے رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک آپ اپنے رب سے درخواست کریں گے، عام اہل محشر کے لیے حساب اور فیصلے کی شفاعت فرمائیں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ پھر جب حساب کے نتیجے میں بہت سے آپ کے امتی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف بھیجے جائیں گے، تو آپ ان کو دوزخ سے نکالنے اور جنت میں داخل کرانے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اہل محشر کے جو نمائندے کسی شفیع کی تلاش میں نکلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہی ڈالے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ تم پہلے آدم کے پاس جاؤ، پھر ان کی رہنمائی اور مشورے سے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر ان کی رہنمائی مشورے سے ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اب بعض علماء نے اس میں ایک بہت پیارا نکتہ بھی نکالا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی خاص مصلحت ہے، چاہتے تو حضور کے پاس ڈائریکٹ بھیج دیتے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ امتوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل خلق ہے، اور آپ سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے، امام الانبیاء ہے۔ تو سارے نبیوں کے پاس بھیجا اور آدم علیہ السلام سے بھیجا کہ کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ ابا کے بجائے آخری نبی کی طرف کیوں بھیج دیا۔ تو ابا سے سٹارٹ کیا تاکہ سب پر یہ امر واضح ہو جائے کہ شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی مقام محمود پہ فائز ہونے والے ہیں۔ مرضی اس کی، اس نے ایک اہتمام جب کرنا ہوتا ہے نا کسی کا، تو میرا رب بڑا اہتمام فرمانے والا ہے۔ اور بہت سے نکتے ہیں اس حدیث میں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اور میں تو بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخین جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو میں تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، اس علم کو۔ وما علینا الا البلاغ۔